بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ تم اور تمہارا نوکر درجے میں برابر ہیں۔ فرض کرو کہ تم کہیں بازار میں کسی دکان پر جاؤ اور دکاندار سے کوئی سودا خریدو، تم اس کو پیسے دے رہے ہو اور دکاندار سودا دے رہا ہے، تو کیا اس لین دین کرنے کے نتیجے میں تمہارا درجہ زیادہ ہو گیا اور دکاندار کا درجہ کم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ تم دونوں برابر کے فریق ہو، تم پیسے دے رہے ہو اور وہ سودا دے رہا ہے، سامان دے رہا ہے۔ اسی طرح تمہارا ملازم اور تمہارا نوکر بھی اسی معنی میں تمہارے برابر کا فریق ہے کہ تم پیسے دے رہے ہو اور وہ اپنی خدمات دے رہا ہے، لہذا درجے کے اعتبار سے اس کو کمتر یا حقیر سمجھنا اور اس کو حقارت سے دیکھنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے خادم، نوکر اور ملازم سب تمہارے بھائی ہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، لہذا ان کو اسی کھانے میں سے کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور اسی کپڑے میں سے پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحتوں کے بارے میں یہ تعلیم دی، یہ نہیں کہ اگر وہ تمہارا ملازم ہو گیا تو اب وہ جانور ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو، اس کے ساتھ حقارت امیز سلوک کرو۔ ارے وہ ملازم تمہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ کے پاس سے گزرے، وہ اپنے غلام پر غصہ کر رہے تھے اور ڈانٹ رہے تھے اور قریب تھا کہ وہ اس غلام کو مارے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، اللہ جل شانہ کو اس سے زیادہ تم پر قدرت حاصل ہے، لہذا اگر تم اس کے ساتھ غصے کا معاملہ کرو گے یا اس کو مارو گے یا اس کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اللہ جل شانہ اس کا بدلہ تم سے لیں گے۔ اب ابو مسعود انصاری رضی اللہ کی شان دیکھیے کہ غصہ آ رہا ہے، اشتعال کی حالت میں ہے اور غلام کو مارنے کے قریب ہے اور مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا ہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ سنا کہ اللہ جل شانہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، اسی وقت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ کہاں تو غصہ آ رہا ہے اور اس کو ڈانٹ رہا ہے اور کہاں اس کو بالکل آزاد کر دیا۔ کبھی کبھی ہمارے دماغوں میں یہ احمقانہ خیال آ جاتا ہے کہ کاش ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے۔ یاد رکھیے، یہ احمقانہ خیال ہے، کیونکہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو معلوم نہیں کہ اسفل السافلین میں ہوتے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو مقام دیتے ہیں اس کا ظرف دیکھ کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہی کا ظرف تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حق ادا کر گئے۔ صحابہ کرام اپنے ایک ایک عمل سے حضور پاک علیہ السلام کے حکم کی اطاعت اور تعمیل کی مثال قائم کر کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کلمے پر ان کے سارے جذبات قربان تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے یہ ارشاد فرما گئے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کی تلافی توبہ استغفار سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر تم نے اپنے ماتحتوں پر ظلم اور زیادتی کر لی اور وہ ماتحت بھی بے زبان ہے جو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، تو اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا غلام کوئی غلطی کرے یا کوئی غلط کام کرے تو میں اس کو سزا دے سکتا ہوں یا نہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ سزا تو دے سکتے ہو، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری سزا اس کی غلطی کے برابر ہونی چاہیے، لہذا اگر تمہاری سزا اس کی غلطی سے کم رہی تو اللہ جل شانہ تمہارا حق اس غلام سے آخرت میں دلا دیں گے، لیکن اگر تمہاری سزا اس کی غلطی سے بڑھ گئی تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، اور اللہ جل شانہ اس زیادتی کا بدلہ تم سے دلوائیں گے۔ یہ سن کر وہ صحابی چیخ پڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کیا قرآن کریم میں تم نے یہ آیت تلاوت نہیں کی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی بلائی کرے گا وہ آخرت میں اپنے سامنے اس کو دیکھے گا، اور جو شخص ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا آخرت میں اپنے سامنے اس کو دیکھے گا۔ اس لیے اپنے ماتحت کو سزا تو دو لیکن تول کر دو، جتنا اس کا قصور ہے کہیں اس سے زیادہ تو سزا نہیں دے رہے ہو۔ ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں کہاں سے برابری کا پیمانہ لاؤں گا؟ لہذا آسان راستہ یہ ہے کہ میں اپنے غلام کو آزاد ہی کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے ان ماتحتوں کے اتنے حقوق رکھے ہیں۔ آگے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز، یہ آخری ویڈیو ہے اس عنوان کی، تو اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سناتے ہیں۔